وہ جو کیفیات اور واردات ایک قطب مدار کے دل پر ہوتی ہیں، اللہ اللہ، وہ کبھی کبھی جب زبان پر آ جاتی ہیں تو پھر صفحات پر بکھر جاتی ہیں۔ واہ واہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ قلم کاغذ لے کر سوچ بچار کے بعد اشعار مرتب نہیں کیے، یا اس کی بنت کی پرواہ کرتے ہوئے؟ بالکل ٹھیک، اس لیے کہ ان کا اصل مقصود شعر کہنا نہیں تھا، ٹھیک، بلکہ یہ تو وہ کیفیات تھیں جو شعر کی صورت میں وارد ہوئیں اور آپ نے انہیں تحریر فرما دیا، اور یہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ اگر وہ اسے احاطہ تحریر میں نہیں لاتے تو ہم ان کی بہت ساری پند و نصائح سے جو ان اشعار کی صورت میں موجود ہیں اور آپ کے اس میسج سے جو آپ نے ان اشعار کی صورت میں دیا ہے، ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ تو اس لیے ان کے اشعار کو صرف اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اشعار ہیں اور وہ شعر کہتے تھے اور وہ شاعر تھے، نہیں، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا ان سے نثر کی صورت میں کہلانا چاہتا تھا وہ انہوں نے نثر کی صورت میں کہا، اور جو شعر کی صورت میں ان سے کہلانا چاہتا تھا وہ شعر کی صورت میں کہا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی وہ بہت خوبصورت، اور ایک ہمیں نظریہ مل گیا، ایک سمت مل گئی کہ یہ شعر خیال کے ساتھ، اپنے پیرہن کے ساتھ اترا ہے اور وہ کاغذ پر آ گیا ہے۔ پڑھنے والوں کے سامنے تو وہ ایک شعر بن کر آیا ہے، شعر کی صورت میں آیا ہے۔ اس کے اسلوب کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر فارسی کا استعمال زیادہ آپ نے کیا، فارسی چونکہ اس وقت کی زبان اور علماء کی زبان تھی، کیا کہتے ہیں آپ ان کی شاعری کے اسلوب کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واقعاً اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان سعادتوں سے بہرمند کیا۔ BRYQ-TV کے وساطت سے ہم حضرت غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک پر گفتگو کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ جو کچھ ابھی کلام میں پڑھا گیا یہ سارا کا سارا عشق کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ جہاں عقل کی حدیں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں وہاں سے عشق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے حوالے سے یہ کوئی قال کی کیفیت نہیں ہے، یہ حال کی کیفیت ہے کہ آپ اس انداز میں اپنے جد سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس میں زاویہ نگاہ یہ ہے کہ ایک وقت کے قطب، وقت کے غوث کے عشق کا زاویہ جب یہ ہے اور انہوں نے اس کو پھر الفاظ کا جامع وہ بنتا پہنتا چلا جا رہا ہے اور ان کے قلب پہ جو وارد ہو رہی ہے کیفیت وہ یہ شکل اختیار کر رہی ہے، تو یہ عام شاعری نہیں ہے۔ جو لوگ عشق کی اس کیفیت کو سمجھتے ہیں وہ یقیناً اس سے نہ صرف لطف اندوز ہوں گے بلکہ اپنی راہ عمل کو اسی کے تناظر میں پھر جو ہے وہ متعین بھی کریں گے۔ یہ پیغام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، جب کیونکہ آپ ولیوں کے امام المسلمین، امام الاولیاء بھی کہلاتے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ کا جو خاص تصرف اور توجہ اور جو محنت شاقہ آپ نے کی، اس کے بعد ایک ایسی لطافت پیدا ہو جاتی ہے جو صدیوں پر محیط ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج سے 400 جیسا آپ نے فرمایا 461 میں جو ہے ولادت ہو رہی ہے اور ہم اس وقت 1431 میں ہیں، مگر وہ کلام ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس میں جو لطافتیں ہیں، اس میں جو میسج ہے، ٹھیک ہے ابھی گفتگو ہوئی کہ ہم فارسی سے نابلد ہیں، مگر ہمارے جینیٹک کوڈ میں فارسی موجود ہے، ہم سمجھ نہیں رہے معنی و مطالب کو، مگر وہ ہمارے قلب پر اس کی کیفیت سی ہو رہی ہے۔ یہ اس کلام کے زندہ جاوید ہونے اور اس شخصیت کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرتی ہے بات کہ عام شعراء کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ عارف باللہ کا کلام ہے جو اللہ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور فضیلت بھی اس انداز کی ہے کہ خانواد رسالت سے تعلق ہے۔ نجیب الطرفین، نجیب الطرفین قرآن ہم سمجھیں گے تو اس خانوادے سے سمجھیں گے، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو اپنی زندگیوں کا تعین اس انداز میں کریں گے۔ تو صرف کلام اور شاعری نہیں بلکہ عشق و وارفتگی اور خود سپردگی کا وہ پیغام ہے جو صدیوں پر محیط ہے، اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس ایوان میں ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، دونوں احباب کی آپ نے گفتگو سنی، اور یہ وہ قلبی واردات اور ان کیفیات کو یوں سمجھ لیجئے کہ کاغذ پر بہت خوبصورت بات ڈاکٹر شاہتاز صاحب نے فرمائی کہ یہ ان کا احسان ہے کہ یہ ہم تک چیزیں پہنچ گئیں، ورنہ ان مشاہدات اور کیفیات سے ہم محروم رہ جاتے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اہتمام اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بات بھی کی جائے کہ ہم
فارسی سے جو نابلد ہو گئے، اور اس وجہ سے ہمیں کتنے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ ہم ان اپنے اکابرین کے، ان مشائخ کے کلام سے، ان کی گفتگو سے، ان کی جو کتب ہیں ان سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو گویا ان کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اہتمام کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کلام پڑھا گیا، اور بڑی محنت کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے دیوان کا، کم و بیش تمام دیوان کا الحاج عبدالقادر قادری فدائی صاحب نے منظوم ترجمہ کیا اور بہت خوب ترجمہ کیا ہے۔ تو جو کلام پہلے پڑھا گیا اس کا منظوم ترجمہ بھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ ہوں غلاموں میں تمہارے اے نبی ز احترام، بہر بخشش چاہیے نظر کرم خیر الانام، اور فیض کافی ہے مجھے آل رسول پاک کا، فیض کافی ہے مجھے آل رسول پاک کا، دونوں عالم میں سہارا ہے اسی کا لا کلام، اور حب آل احمدی سے دل میرا معمور ہے، حال ظاہر ہے میرا میری حکایت سے تمام، بھیجتا ہوں آپ پر ہر سانس صلاۃ و سلام، لطف فرما کر قبول اب کیجئے میرا سلام، نیک و بد سب جانتے ہیں ہوں غلام مصطفیٰ، خلق بھی واقف ہے مجھ سے جن سے ہے نامہ پیام، اور اے محیی کہہ دیجئے کہ ہے یہی راہ نجات، سرور کونین پر بھیجو صلاۃ و سلام۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلا کلام پڑھا جائے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اے غبار خاک کویت سرمے چشم فلک، سبحان اللہ۔ اے غبار خاک کویت سرمے چشم فلک، اے بتو محتاج خلق ہے دو عالم یک بیک، سبحان اللہ۔ اے بتو محتاج خلق ہے دو عالم یک بیک، یا رسول اللہ توئی کان ملاحت پرکمال، بے شک بے شک، یا رسول اللہ توئی کان ملاحت پرکمال، کز تو باید روح خوبان دو عالم را نمک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کز تو باید روح خوبان دو عالم را نمک، ہر کے او امروز مالت روح برخاک در، ہر کے او امروز مالت روح برخاک در، مبارک روح فردا کے درایت در فلک، سبحان اللہ۔ مبارک روح فردا کے درایت در فلک، شام سبحان الذی اسری بعبدی شد سوار، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شام سبحان الذی اسری بعبدی شد سوار، بر براق راہ واری بر تو ہم چوتے زو تک، بر براق راہ واری بر تو ہم
تک سبحان اللہ سبحان اللہ در مقام کعبہ قوسینت خدا کردہ سلام اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ در مقام کعبہ قوسینت خدا کردہ سلام تو رسانی دی سلام حق با امت یک بیک سبحان اللہ سبحان اللہ تو رسانی دی سلام حق با امت یک بیک بہت خوب از خدایت رحمت و از تو شفاعت روز حشر سبحان اللہ از خدایت رحمت و از تو شفاعت روز حشر در نجات آسیان امت تو نیست شک سبحان اللہ در نجات آسیان امت تو نیست شک سبحان اللہ محیی صلوات آن شفیعان نبی بسیار گو محیی صلوات آن شفیعان نبی بسیار گو زاں داری تو بدی بسیار نے کوئی ملک سبحان اللہ سبحان زاں اللہ داری تو بدی بسیار نے کوئی ملک اے غبار خاک کویت سرمائے چشم فلک عیب تو محتاج خلق ہے دو عالم یک بیک سبحان اللہ ناظرین کرام جو کلام پڑھا گیا اس کا منظوم ترجمہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اس کا منظوم ترجمہ بھی پیش کیا جا سکے تاکہ ہم میں سے وہ اکثریت کہ جو فارسی سے نابلد ہے فارسی نہیں سمجھتی ہے کم از کم اس کو منظوم ترجمہ پہنچ جائے ترجمہ ضرور پہنچ جائے اور مفہوم ہم اپنی ان مہمان شخصیات سے پوچھیں گے اے غبار کوہ طیبہ سرمہ چشم آسماں سب تیرے محتاج ہیں اے سید کون و مکان اور یا محمد آپ ہیں کان ملاحت با کمال آپ ہی کا نور ہے حسن دو عالم سے عیاں خاک تیرے در کی جو چہرے پہ ملتے ہیں مدام ہو مبارک کل وہ ہوں گے آسماں پر حکمراں اور رب نے بھیجی آپ کی خاطر شب اسرا براق مثل بجلی عرش پر جا کر ہوا تو مہماں عرش پر پہنچے تو خود اللہ نے بھیجا سلام پھر سلام اللہ کا امت کو پہنچا بے گماں رحمت حق سے کرے گا تو شفاعت روز حشر امتوں کو بخشوانے میں نہیں ہے کچھ گماں اور اے محیی اس شافع محشر پہ بے حد پڑھ درود اے محیی اس شافع محشر پہ بے حد پڑھ درود جب کہ رکھتا ہے بدی کرتا ہے نیکی کا گماں اے غبار کوہ طیبہ سرمہ چشم آسماں سب تیرے محتاج ہیں اے سید کون و مکان جس خود سپردگی کا تذکرہ کر رہے تھے آپ اس میں اس کی جھلک دیکھ رہے ہیں اور ایک خود سپردگی کی کیفیت ہے ایک بات تو یہ فرمائیے کہ اپنے آقا سے وہ کس طرح سے ان کا انداز تخاطب کیا ہے دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں دین میں عشق اور محبت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آج سے کم و بیش 1000 سال پہلے
اس کی مثال پیش کر رہے ہیں، اور محبت اور عشق کی ایک ایسی مثال جو پھر نظیر نہیں ملتی. کیا کہتے ہیں؟